بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین فی قلوبہم مرض فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم آمنت بالله صدق الله العظيم فهل عسيتم پھر تم سے یہی توقع ہے ان تولیتم اگر تم کو حکومت مل جائے ان تفسدوا کہ تم فساد برپا کرو گے فی الارض زمین میں وتقطعوا اور قطع کر دو گے ارحامکم اپنی قرابتوں کو اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے فاصمہم پھر حق سننے سے انہیں بہرا کر دیا واعمی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں ام علی قلوب اقفالها یا ان کے دلوں پر قفل لگا دیے گئے ہیں ان الذین ارتدوا بے شک جو لوگ علی ادبارہم پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے من بعد ما تبین لهم الہدی باوجود اس کے کہ ان پر ہدایت کی راہ ظاہر ہو چکی تھی الشیطان سول لهم شیطان نے انہیں فریب دیا واملا لهم اور انہیں لمبی زندگی کی آس دلائی ذالک بانہم یہ اس لیے کہ انہوں نے قالو کہا للذین ان لوگوں کو کرہوا جنہوں نے ناپسند کیا ما نزل اللہ جو اللہ نے اتارا سنطیعکم کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے فی بعض الامر ایک بات میں واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے اسرارہم ان کے پوشیدہ مشوروں کو فکیف اذا توفتہم پس ان کا کیا حال ہوگا الملائکہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے یضربون وجوہہم اور چوٹیں لگائیں گے ان کے چہروں پر وادبارہم اور ان کی پشتوں پر استغفر اللہ ذالک بانہم اتبعوا یہ درکت اس لیے بنے گی کہ انہوں نے پیروی کی ما اسخط اللہ اس کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ذات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 سے لے کر 28 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے ذرا آگے ہو جائیں تاکہ آپ کو آواز میں ذرا مجھے بھی آسانی ہوگی اور آپ کو بھی سننے میں آسانی قریب ہو جائیں جزاک اللہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا تھا اللہ اکبر بس آپ جان لیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے
اور دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے، نیز مغفرت طلب کریں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کرنے کی جگہوں کو۔ اور اہل ایمان کہتے ہیں کیوں نہ اتری کوئی نئی صورت جہاد کے بارے میں، پس جب اتاری جاتی ہے کوئی واضح صورت اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے یعنی مرض ہے کہ وہ تکتے ہیں آپ کی طرف جیسے تکتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پس ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر وہ سچے رہتے اللہ تعالیٰ سے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم منافقین کفار کا ذکر فرما رہا ہے اور ان کے ساتھ جو موت کے وقت سختی سے سلوک کیا جائے گا اس کا ذکر بھی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پس تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو گے زمین میں اور قطع کر دو گے اپنی قرابتوں کو۔ اس آیت میں خطاب ان منافقین سے ہو رہا ہے جو جہاد کا حکم سن کر مرے جا رہے تھے، یعنی جب جہاد کا حکم سنا منافقین نے تو ایسے جیسے موت ان کی واقع ہو گئی۔ آیت میں تولیتم کا لفظ آیا، یہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تولیتم کا ہے اے اعرضتم عن الاسلام، یعنی اگر تم اسلام سے منہ پھیر لو تو پھر تم زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ آؤ گے، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرو گے، ایک دوسرے کا گلا کاٹو گے، نہ تمہیں عدل و انصاف کے تقاضے یاد رہیں گے اور نہ تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان و مروت کا سلوک کرو گے، سابقہ وحشت و بربریت کا دور لوٹ آئے گا۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور چوریاں کرتے تھے، قرآن کا اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گے پھر یہی گناہ تم دوبارہ کرنے شروع کر دو گے۔ ایک معنی تولیتم کا یہ ہے۔ تولیتم دوسرا اس کا معنی ہے ولایت، یعنی اگر زمان میں اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تم اگر سربراہ بن جاؤ، ٹھیک ہے جی، حاکم بن جاؤ تو تم سے کسی بلائی کی توقع فضول ہے۔ تم جیسے بزدل جو رائے حق میں جہاد کرنے سے جی چراتے ہیں، ان سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مسند اقتدار پر بیٹھ کر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ جو بندہ پہلے ہی ڈرپوک و بزدل ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ عہدہ دے دے، حاکم بن جائے، قاضی بن جائے، تو پھر بھی وہ عدل و انصاف نہیں کر سکتا، یا اپنے رشتہ داروں کے حقوق تم ادا کرو گے یہ تم سے امید نہیں۔ ان نااہلوں کو اگر حکومت مل جائے جو پہلے ہی بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، تو وہ ظلم و ستم کی آگ اور بھڑکائیں گے، ملک کے امن و سکون کو تہو بالا کر کے رکھ دیں گے۔ بزدل ہمیشہ ظالم اور ستم گر ہوا کرتا ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، اپنے سیاستدانوں کو دیکھیں، ہر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہے۔ عوام کے مسائل سے کسی کو سروکار نہیں ہے کہ عوام کس طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، قتل و غارت ہے، چوری ہے، کرپشن ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہمارے سیاستدان اور بڑے بڑے وزراء وہ اپنی عوام کا فائدہ کریں، ان کے مسائل کو حل کریں، اس کی طرف کسی کی نہیں ذہن۔ ہر پارٹی دوسرے کو نیچا دکھا رہی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بچھاڑ ہے۔ کیوں جی؟ اور جو حق بات کرنے والا ہو، وہ صحافی ہو یا وہ عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو واقعہ ہوا ارشد جاوید کا، صحافی تھا وہ، لیکن اس کو قتل کر دیا گیا۔ جو بندہ صحیح بات کرے وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے۔ تو آج بھی یہ ہے اور پہلے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ جب ظالم لوگ
اعلیٰ عہدوں پر بیٹھتے ہیں تو پھر عوام کے اوپر ظلم بڑھتا ہے. جب خوف خدا والا بندہ کسی اعلیٰ سیٹ پر بیٹھے گا پھر عوام کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے. تو فرمایا پھر تم سے یہی توقع ہے اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم فتنہ فساد برپا کرو گے زمین میں اور قطع کر دو گے اپنی قرابتوں کو، یعنی پھر تم رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرو گے، قطع تلقی کرو گے. یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ کر چوس لے. قرآن کا ان کے اوپر اللہ نے نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر حاکم بن کر جج بن کے یا کوئی سیاستدان بن کے جو عوام کے اوپر ظلم کرے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا. ان کی بزدلی اور ان کے ظلم و عدوان کے باعث ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، وہ حق کی صدائے دل نواز سن ہی نہیں سکتے، ان کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، نور ہدایت انہیں نظر نہیں آتا. اب دیکھیں قرآن نے منافقین کا یہاں ذکر کیا ہے. آنکھیں ان کی تھی، وہ اصل میں اندھے نہیں تھے منافق، لیکن قرآن نے کہا وہ اندھے ہیں. اندھے کیوں ہیں؟ کیونکہ جو بندہ حق بات دیکھے حضور کے بارے وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. قرآن کے بارے منافقین کو علم تھا کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانے. تو قرآن نے کہا جو جن کی آنکھیں ہوں لیکن وہ صحیح بات دے کے قبول نہ کرے وہ گویا اندھا ہے. جس کے کان ہیں لیکن وہ صحیح بات سن کے قبول نہ کرے گویا وہ بہرا ہے. پھر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں یا ان کے دلوں پر قفل لگا دیے گئے ہیں، تالے لگا دیے گئے ہیں، جو صحیح بات دے کر قبول نہ کرے، صحیح بات سن کے نہ مانے. قرآن کا گویا اللہ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملا لهم، بے شک جو لوگ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے باوجود اس کے کہ ان پر ہدایت کی راہ ظاہر ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی زندگی کی آس دلائی. حق جب نکھر کر سامنے آتا ہے تو اس کی کشش خود بخود دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اس کے باوجود جو لوگ حق کو قبول کرنے سے روگردانی کرتے ہیں، حق کو جانتے بھی ہیں یہ بات صحیح ہے، پھر بھی چہرہ پھیر لیتے ہیں اور باطل سے چمٹے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان باطل عقائد اور برے اعمال کو ان کے سامنے راستہ و پیراستہ کر کے پیش کرتا ہے. ان کی جھوٹی امنگوں سے ان کو جھوٹی امنگوں سے شیطان لالچ دیتا ہے، ان کے دل میں ڈالتا ہے ابھی تو تم جوان ہو بھائی، موت تو بڑی دیر کے بعد آئے گی، ابھی جوانی میں عیش کر لو، عیاشی کر لو، جی بھر کے عیاشی کر لو، ابھی زندگی بڑی پڑی ہے. سول لہم کا معنی ہے زین لہم خطایاہم، یعنی ان کے گناہوں کو شیطان ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. املا لہم کا معنی ہے اے مد لہم الشیطان فی العمل ووعدہم طول العمر، شیطان انہیں طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی، توبہ کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا اس وقت توبہ کر لینا. اب دیکھیں آج ہماری صورتحال بھی تقریباً یہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں بھئی ابھی تو آپ کی عمر داڑھی کی نہیں ہے نا، ابھی تو تم بچے ہو، جوان ہو، جب بوڑھے ہوگے نا 70-80 سال کے پھر تم سنت رسول چہرے پر سجا لینا. ابھی تو تمہاری عمر نماز پڑھنے کی نہیں ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی جناب عیاشیاں کرو، فلمیں ڈرامے گانے باجے سنو. ٹھیک ہے، جب 70-80 سال کے ہوگے پھر تم
نماز پڑھ لینا۔ آج شیطان بھی ہمارے دل میں، کئی مسلمانوں کے دل میں یہی ڈالتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے نیک عمل کر لینا، نماز پڑھ لینا، قرآن پڑھ لینا، ابھی تم اپنی عیاشی سے زندگی بسر کرو۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شوت پرہیزگار۔ شیخ سعدی کا یہ بڑا پیارا شعر ہے، جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا کام ہے۔ جوانی میں بندہ توبہ کرے اس کی شان اور ہے۔ آپ فرمائے ظالم بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جائے، شکار کے قابل نہ رہے، وہ بھی پرہیزگار بن کر بیٹھ جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جب بندہ 80-90 سال کا ہو جائے اور کہے میں گناہ نہیں کرتا، بھئی تیرا کمال ہی نہیں ہے، اب تیرے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے۔ کمال اس وقت تھا جب تو 20-30-40 سال کا تھا، جب تیرے اندر گناہ کی قوت ہے، اس وقت تو گناہ سے بچتا، یہ کمال ہے۔ کیوں جی؟ تو یہ شیطان اس وقت بھی دلوں میں گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا تھا، اور آج تو زیادہ شیطان ہمارے مسلمانوں کے اوپر سوار ہے۔ تو ہمیں شیطان کی نہیں، رحمان کی ماننی چاہیے۔ پھر فرمایا ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا کہ ہم تمہاری ایک بات میں اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے۔ منافقین اندر سے مشرکوں سے ساز باز کرنے میں مصروف تھے۔ انہیں یقین دلا چکے تھے اگرچہ ہم بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے ہم تمہارے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں نہیں آئیں گے۔ یہ منافقین مشرکین کو کہا کرتے، تم ہماری طرف سے مطمئن ہو جاؤ۔ منافقین کی یہ یقین دہانیاں اگرچہ بڑی پوشیدہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان منافقین کی سازش سے آگاہ کر دیا۔ آپ دیکھیں ذرا، جب اللہ کے حبیب مدینہ پاک میں تشریف لائے اور مدینہ پاک کے اندر جو یہودی تھے منافقین، ان کا یہ طریقہ تھا کہ منافقین نے مشرکین مکہ سے یہ ساز باز کی تھی اور کہا تھا تم باہر سے مکے سے تم مدینے کے اوپر حملہ کرو، ہم اندر سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، ہم ان کو تیس نیس کر کے رکھ دیں گے۔ حالانکہ حضور نے مدینہ پاک میں تشریف لے جانے کے بعد آپ نے یہود سے ایگریمنٹ کیا تھا، میثاق مدینہ اس کا نام ہے۔ یہ دنیا کا پہلا لکھا ہوا قانون ہے، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان آل دا ورلڈ، میثاق مدینہ۔ دنیا کا سب سے پہلا تحریری شکل میں جو قانون تھا وہ ہمارے پیارے آقا نے مدینہ پاک میں تشریف لے جانے کے بعد آپ نے یہود سے وعدہ کیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا تو سب فریق مل کر، مسلمانوں کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا تو یہودی بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اگر یہود کے اوپر کوئی باہر سے حملہ کرے گا مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے، یہ اس میں تھا۔ لیکن منافقین نے مشرکین مکہ کو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم باہر سے مدینہ کے اوپر حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ان کی سازش کے بارے بتا دیا کہ حضور یہ ہے منافقین۔ تو حضور نے پھر یہود کے ان منافقین کو آپ نے مدینہ پاک سے نکال دیا تھا۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر ان کے 3 مشہور قبائل تھے، ٹھیک، اس کا ہے یہاں پہ ہے ذکر۔ کالو کا فاعل منافق یہودی ہیں، للذین کرہوا سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور بعض الامر سے مراد جنگ کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ،
پس ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے اور چوٹیں لگائیں گے ان کے چہروں اور پشتوں پر۔ استغفر اللہ۔ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فحبط اعمالہم، یہ درگت اس لیے بنے گی کہ ان نے پیروی کی اس کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اب اللہ کریم نے یہاں انہی منافقین کا اور مشرکین کا ذکر کیا ہے کہ جو میرے حبیب کے دشمن ہیں، وہ منافق ہوں، یہودی ہوں، مشرکین ہوں، کوئی بھی ہو، فرمایا جب ان کی موت کا وقت آئے گا نا تو میرے فرشتے ان کی روح بڑی سختی سے قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر پشتوں پر ضربیں لگائیں گے فرشتے، بڑی سختی سے منافقین مشرکین کی روح نکالی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کے پیارے محبوب کی بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، حضور کی مخالفت کی، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان۔ تو جو بھی حضور کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، وہ اس دور میں ہو یا آج کے دور میں ہو، اس کا حال عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو جو بھی حضور کا بے ادب ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن جو حضور کا سچا غلام ہو، دیکھیں قرآن نے تو یہ بتایا منافقین کے بارے میں کہ ان کی روح فرشتے سختی سے قبض کریں گے، لیکن حضور نے بندہ مومن کے بارے میں حضور نے بتایا ہے، میں جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ پرہیزگار، اس کی روح فرشتہ اس طرح آسانی سے اور پیار سے قبض کرتا ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ مشک سے پانی کا قطرہ نکلنے میں کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، جیسے وہ آرام سے قطرہ پانی کا قطرہ مشک سے باہر آتا ہے، بندہ مومن کی روح بھی فرشتہ آرام سے قبض کر لیتا ہے، اس کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جو گناہ گار ہیں اور یہ بھی حضور نے بتایا، جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی روح فرشتے اس طرح سختی سے نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار جھاڑی ہو اور وہ روئی کے اندر سے کھینچ کے نکالی جائے، تو جس طرح روئی کانٹے دار جھاڑی کے اندر پھنس جاتا ہے، اس طرح گناہ گار کافر مشرک کی جو روح ہے وہ بھی اس کے جسم سے وہ پھنس کے باہر آتی ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔